محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کب ہے مرزا جمبا صاحب کا؟ میں نے خود سنا ہے، میرے پاس ویڈیو بھی ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جب ویڈیو سناؤ گے تو پھر بتا دیں گے کب کا۔ آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا جب آپ ویڈیو سنائیں گے، کیونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ اس میں سے نکلتا کچھ اور ہے، وہ آپ نے اچھا، نہیں آپ مطلب تجاہل عرفانہ سے کام لے رہے ہیں یا پتا نہیں ہے آپ کو واقعی؟ آپ ویڈیو دکھائیں۔ انہوں نے یہ تو کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور اپنے سے پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، ہاں، خود کے لیے اس کہا کو ہے نا۔ دیکھنے ہو ہاں، محمد جس کو دیکھنے ہو اختر، اور مرزا وہ عبد الغفار جمبا کو دیکھے ڈاور کی میں۔ بس یہی ہے نا، یہی تو دعویٰ ہے۔ اس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہی اچھا، ہاں بالکل، یہ تو درست بات ہے۔ جو بھی مجدد ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ ہاں، بس اب پھر آپ لوگوں کے کفر میں اور کیا شک رہ جاتا ہے یار؟ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے کفر میں شامل ہو؟ آپ اپنے کفر میں موجے کریں۔ کفر سے مجھے یاد آیا طارق بھائی، ہم ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں اور بے شک اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن یہ کسی براڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تبلیغ نہ کرو، اپنا عمل دکھاؤ۔ تم اب یہ آپ یہ کہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا، آپ ان سب کو دیکھیں، اپنے آپ کو بھی، مجھے بھی، یہ باقی کے جتنے لوگ ہیں سرکاری وغیرہ اور غیر سرکاری جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کو دیکھیں کہ ان کا عمل کیا ہے، وہ ہیں کیا۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہے اصول، اس کو بنا لیتے ہیں اصول، تو پھر تمام انبیاء نے گویا اس اصول کے خلاف کیا نا؟ کیا گھر میں بیٹھے رہتے، اپنا عمل دکھاتے رہتے، تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیلنج کرنے کی مخالفوں کی کیا ضرورت تھی؟ گھر بیٹھے عمل کرتے رہتے، دکھاتے رہتے۔ نہیں، اگر یہ درست بات ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اسکول جو لوگوں کو پڑھاتا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین، یہ کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھتے عمل دکھاتے رہتے، کوئی آ جاتا عمل ویکھ لیندہ تو کچھ اثر ہو جاندہ، باقی موجاں کر دے لوگ۔ ایک تو ہوتا ہے نا طارق بھائی درخت، تو وہ درخت جو ہے جب تک وہ پھل نہیں دیتا، یعنی اس کے پھل سے بندہ پہچانتا ہے اس کو کہ یہ آم کا ہے، یہ لیمو کا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اسکول ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے اگر یعنی کہ بچوں کو، تو بچوں کے رزلٹ جو ہیں کہ اس اسکول سے نکلے ہوئے بچے چلے ٹھیک ہے، کامیاب حضرت ہوئے۔ عیسیٰ ایک درخت تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درخت تھے۔ میری بات تو پوری ہونے دیا کریں۔ نہیں تو آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں مجھے سمجھ یہ آ آپ گئی کی بات مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے چپ بات کرنے دیں۔ چلے کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ مجھے یہ بتائیں طارق بھائی کہ یہ جو انبیاء آتے ہیں ان کی غرض و قائد کیا ہوتی ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو توحید کو پھیلانا، پھیلانا۔ بھئی کہاں پھیلانا؟ انسانوں میں تبلیغ کر کے، پرچار کر کے۔ تو اگر اس کی غرض و غائد ہی نہ پوری ہوئی ہو تو پھر وہ نبی کہلائے گا؟ غرض و غائد ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ اللہ السلام، لا اغلبن انا ورسلی، وہ اپنے مشن میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ حضرت کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 واری تھے۔ ہاں، تو انہوں نے توحید کا پیغام تو پھیلایا تھا نا۔ 12 واریوں میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ توحید کا پیغام پھیلایا جاتا ہے، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں چند لوگ، پھر وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نئی تعلیم بھیج دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ ایسے ہی جیسے دن اور رات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح گمراہی اور ہدایت کا جو پیریڈ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدینہ السبیل، ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ہم نے ہدایت دینی ہے، کوئی مانے نہ مانے، جو نہیں مانے گا وہ پھر اپنے آپ کا خود ہی ذمہ دار ہے نا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میاں تو انو ہدایت ہے تو بھیجی نہیں، اسی کینوں مانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، ہر صدی پہ۔ اب جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہے، لیکن مجددین کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہر صدی پہ آ رہی ہے، آج بھی قیامت تک آتی رہے گی۔ ماننے والے تھوڑے ہوں گے، زیادہ تر خبیث ہی ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو پھر ہر مجدد اپنے آپ کو محمد کہے گا پھر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے
اور انہوں نے اپنی تعلیمات جس غرض و غائد سے بھیجے گئے تھے وہ 12 بندوں کو دیے اور چلے گئے. نہیں 12 بندوں کو تو نہیں دیے، ان کے بعد ایک پورا عرصہ ہے اصحاب کہف جو ہے وہ وہیں پہ سے تھے نا، انہوں نے جنہوں نے توحید کا پیغام، اور بھی لوگ تھے جو ان کے توحید کے پیغام پہ چلے، لیکن بعد میں خرابی آ گئی. تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہوا، انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور اگر سب 12 بندوں سے نبی سے اگر بڑھ کر 12 بندوں سے توحید پھیلتی ہے پوری ان دنیا کے میں جانے کے تو بعد ہی پھر فوراً ایک بندے مسلمان سے بھی آپس تو میں پھیل ڈٹ پڑے. سکتی ہے. اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا. تو وہ توحید کا پیغام تو ہوتا ہے، پر انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا کتا ہے، وہ اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغام اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں جہنم اس کا مقدر یار ہوتی اپنے ہے، نفس اور کا اللہ تعالیٰ کتا ہے نیا تو اللہ پیغام میاں پہ نے بھیج دیتا بنایا ہے. نا، اللہ میاں نے بنایا نا اس کا نفس، اتنا بھی ہاں نفرت بالکل، کرتے رہتے. اللہ میاں نے بنایا، اس لیے اللہ میاں نے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ میں تمہیں ہدایت بھی دوں گا. یہ نہیں کہ نفس بنا کے چھوڑ دیا کہ جو دفعہ ہو جو مرضی کرتے پھرو. بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو، آپ کے مرسلین آپ کے پاس بھیجتا ہے جو اس کا پیغام لے کر آتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گیا پیغام تو اسی کو پڑھتے رہیں. ہر وقت آپ کے سامنے ایک خدا کی طرف سے وحی پا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک زندہ ثبوت لے کر آپ کے سامنے آتا ہے. آپ پھر بھی نہیں مانتے تو وہ آپ کی مرضی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میاں سانو ہدایتیں دیتی نہیں. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کرتا ہے، آپ نہ مانیں. نہیں جی میں تو ہر چیز مان لیتا ہوں کہ وہی بھی وہ تو ہوئی آپ ایک ویسی بات کر دیتے ہیں، لیکن آپ تو کسی کو بھی نہیں مانتے. نہیں مانتا ہوں کہ اللہ نہ تعالیٰ آپ وہی. خدا کو مانتے ہیں، نہ الہام کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں. آپ کی اصل میں یہ ہے، باقی وہ آپ بات کرنے کے لیے آپ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا تو کوئی یقین کسی چیز پہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں انسان کھانے پینے کے لیے آیا ہے، کھا پی کے پخانہ وغیرہ کر کے سو کے پھر چلا جائے گا، بس یہی کام ہے اس کا، جانوروں کی طرح. نہیں، آپ لوگوں میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں. چوہا آیا، سانپ آیا، بیڑی پر جو ہے کسی بت کی شکل بیڑی کے پاکٹ پر اس کو جو پیر کہیں. آیا، تو آپ تو فقیر ایسے ہی آیا، لوگ ہیں جس نے شلوار دعویٰ کیا شاہ میں آیا، اللہ کی طرف سے ہوں، کتا جناب شاہ مان لیا آیا. اس کو. وہ ہے آپ کے جو جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، کتا شاہ، شلوار شاہ. آپ کے یہاں پہ تو ستھن شاہ ہے نا، یہ ستھن ہے نا آپ کا سدھن خلیفہ. شاہ، یہ آپ کے ہیں پیر، یہ آپ کا توحید ہے. اس کے پیچھے آپ ایک دوسرے کی جان بھی لینے کے لیے تیار ہیں پیروں کی خاطر. مجھے تو جناب پورا یقین ہے کہ اللہ میاں انسانوں کو بتانے کے لیے، یعنی حق بتانے کے لیے، صحیح چیزیں بتانے کے لیے وہی کرتا ہے، مگر انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کو بعد میں اگلی صدی کا جو مجدد ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ دراصل وہ جو پچھلے نبی تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. بات تو یہ نہیں تھی، بات تو یہ تھی جو میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے وہی کے حالات. نہیں وہ پچھلے نبی کی وہی یہی ثبوت مرزا آپ دے صاحب رہے ہیں نا کہ یہ کون سی سارا وہی جو نظام نہیں ہے یہ سمجھی جو ایسے ہی مرزا بنایا صاحب بتانے کے لیے آئے. اس نظام کا ایک بندہ بول رہے ہیں. آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے ایسے ہی بنایا ہوا ہے، ایسے اصل میں ایسا کوئی میں نظام ثابت تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں. تو آپ نے دیکھے نا، آپ نے ثابت کیا کہ مذہب کا خیز نظام ہے. ایک بندہ میں آ ثابت جاتا ہے، نہیں کر رہا. اگلا آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی اس کو نہیں سمجھ آئی، تو آپ نہیں مذہب کا میں خیز تو ریڈ نظام آپ کر رہا ثابت ہوں، کر رہا ہوں. میں تو ریڈ کر رہا ہوں. ثابت تو آپ کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ابھی اگلی صدی کے نبی آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے نبی کو وہی تو ہوئی پر اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ یہ سمجھتے رہے، وہ یہ سمجھتے رہے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. آپ بتا رہے ہیں، میں سمجھنے کی کوشش کرتا جا رہا ہوں. 1396. تو جب آپ طارق بھائی اس قسم کی چیزیں بتائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا ایمان تو تازہ بتازہ ہو جائے گا. کیا وہی ہے نہیں وہی کا آپ سمجھنے کو والے ہیں. گمراہی پر قائم رہنے کا ایک اور بہانہ مل جائے گا. اچھا اب بھی مجھے آپ گمراہ کہہ رہے ہیں، حد ہو گئی یار طارق بھائی. گمراہی کا جو چورن ہے وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے غلطی سے کھا لیا تو ہم گمراہ ہو گئے. بات نہیں یہ ہے کہ کھا لیں گے آپ تو نے ابھی کیا مومنین میں بتایا. شامل ہو، اگر آپ کھا لیں گے تو مومنین میں شامل ہو جائیں گے، چونکہ نہیں کھایا تو اس آپ لیے گمراہ ہیں. ابھی تو آپ نے ہمیں گمراہ کیا کہ جو اگلی صدی کے مجدد آئے، نبی آئے،
انہوں نے کہا کہ پچھلے نبی کو جو وحی ہوئی تھی، یعنی جو اللہ نے اس کو بتایا تھا، اس کو وہ غلطی سمجھتے رہے۔ آج میں اتنے سالوں کے بعد بتا رہا ہوں کہ وہ جو وحی ہوئی تھی نبی پر وہ غلط ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان پر ہوگی نبی وحی، وہ بھی اگلا والا آ کے کہے گا وہ غلط تھی۔ یار آپ نے ہمیں کسی جگہ کا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تم لوگ مذہبی آپ لوگ جو مذہبی بحثوں میں پڑے ہوتے ہو، آپ کو خود سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جمبا صاحب کو مانے؟ آپ کہتے چھوڑا نہیں ہے بھی، آپ تو پہلے ہی وہ ایک بہائم کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ جاری رکھیں۔ آپ کو تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ جی آپ آئے جمبا صاحب کو جاری مانے۔ رکھنے ہم تو میں کہتے ہیں آپ دور ہی رہیں، آپ جیسے لوگوں کا ہم نے کیا کرنا؟ اس کو شروع کرنے اور جاری رکھنے میں آپ جیسے لوگوں کا اور نئے نبیوں کا جو کردار تو جمبا صاحب کو ماننے والے 206 ہیں، تو یہ ہے گمراہی میں جمبا صاحب نے پھیلائی؟ بھائی جمبا صاحب نے 206 گمراہ تو آپ پہلے ہی ہیں سارے ہیں۔ جمبا صاحب نے کیا کیا؟ آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ پھیلائی جمبا صاحب نے آپ کا کیا بگاڑ لیا؟ انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہے کہ جو پچھلے نبی تھے ان کو اللہ جو کچھ بتاتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ غلطی تو ان کی گمراہی کو کوئی گمراہی کو کسی نے مانا ہے؟ کیونکہ آپ تو اسی گمراہی پہ پہلے ہی قائم ہے جس پہ پہلے تھے، ان کی گمراہی کو تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے آنے سے۔ طارق بھائی وہ جو ان پر وہی ہوئی تھی، جو آج پتہ لگ رہا ہے اگلے مجدد نے بتایا کہ وہ غلطی سمجھے تھے، اس کی غرض کا یہی تھی کہ وہ غلطی کھائیں۔ نہیں، آپ کو اس کے اوپر کیا ضرورت ہے جب آپ اس گمراہی کا حصہ ہی نہیں ہے؟ وہ 206 بندوں کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں گمراہی لینے؟ 206 جس گمراہی پہ پہلے قائم اسی پہ رہیں، بات آپ کو اس پہ اوپر کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ جی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ کو بالکل ضرورت نہیں اس کے اوپر اپنا سر، لیکن آپ کو یہ بات رسوائی کی نہیں لگی؟ کیونکہ ہے میں نے تو نہیں سنائی ہے، عامر نذیر صاحب کو کہیں انہوں نے کیوں سنائی ہے؟ وہ تو آپ کی بات بتائی ہے نا، انہوں نے اپنی بات تو نہیں بتائی۔ نہیں، میری بات بتائی تو انہوں نے ہے نا۔ پھر جب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ٹاک ماسٹر صاحب آ جائیں جمبا صاحب کو مان لیں، پھر آپ اعتراض کریں۔ میں تو آپ کو کہی نہیں رہا، میں تو کہتا ہوں جس گمراہی میں آپ موجود ہیں اس میں رہیں، موجیں کریں، سر پہ اپنے وزن ڈالیں ہی نہ، ذہن پہ زور ہی نہ ڈالیں۔ نہیں، میرا سر کافی وزن سہ لیتا ہے طارق بھائی۔ دیکھیں جب طارق بھائی کے پاس جواب نہیں ہوتا نا اپنا عامر نذیر بھائی، تو یہ کہتے ہیں آپ رہیں گرمائی، ابھی آپ نہ مانیں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں۔ بات یہ تو نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ایک لاجیکل میں بات کر رہا ہوں کہ جمبا صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو وہی پچھلے نبی پر ہوئی تھی اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ نہیں تو لوجک، اگر یہ سمجھ لوجیکل نہیں بات آتی کہ ہوتی جس نے تو وہی ابو کی جہل کو کیوں نہیں سمجھ اور آتی؟ جس نے وہی وصول کی اس وہی کی غرض و غایت ہی کیا تھی؟ اگر لاجیکل بات ہوتی ہے تو کیوں لوگ انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بار بار کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہے ہی جہنمی کیونکہ انکار کرتے ہیں۔ تو لاجیکل بات کو کیوں ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا، میں اتنی لاجیکل بات بھیجتا ہوں ہر کوئی مان لے آتا ہے اس کو۔ لاجک آپ کو کیسے سمجھ آئے گی جب متقی تقوی کا کوئی آپ میں بیج ہی نہیں ہے؟ تو لاجک کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ تو اس کو ان لاجیکلی کہیں گے کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہدی للمتقین ہے، اور تقوی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سچ کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ آپ میں وہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ سچ کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ سچ کو جھوٹ سمجھیں گے تو اسی جھوٹ پہ آپ قائم رہیں۔ ہاں جی، وہ آپ کی تبلیغ یہی ہے کہ قائم رہیں جھوٹ پہ۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے ان کو ان کی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دو۔ بالکل، آپ بالکل اللہ میاں کی پیروی کریں گے، آپ اللہ کی برابری کریں بلکہ۔ تو یار سوری طارق بھائی، عامر نذیر بھائی جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ میاں بات بتانا چاہتا ہے کسی اپنے نبی کو تاکہ وہ لوگوں کو بھی بتا دے، اب وہ نبی کو اللہ میاں پیغام دیتا ہے، یہ وحی کرتا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے نا، اور پھر وہ یہ بھی کہ وہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ اب لوگوں کے بتانے تک، یعنی کہ اس ماخذ سے لے کے آخر تک پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا ہی غلط تھا،
وہ بیچ میں جو نبی تھے وہ سمجھے ہی غلط. اب مجھے یہ بتائیں یہ قصور میرا ہے یا آپ کا؟ اور یہی تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، مرزا صاحب کو زیادہ سمجھ آ گئی. میں لوگ نہیں ہوں، میں ٹاک ماسٹر بات کر رہا ہوں. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. اعتراض کیا گیا تو وہی اعتراض آپ کر رہے ہیں. نہیں آپ ہر لیبل ہر لگاتے دفعہ ہیں ہر نا. مرسل پہ یہی اعتراض ہوتا آپ دیکھیں ہے. طارق جی بھائی، نئی آپ چیز لے لیبل کے آ لگاتے گیا. ہیں کہ پہلے لوگ نہیں دیکھیں سمجھ یہ آئی. کہتے ہیں. بھائی میں سوال ابھی کر رہا ہوں، عامر ندیر صاحب مجھے یہی جواب کہتے دیں نا. ہیں کہ صحابہ کو تبع تابعین کو سمجھ نہیں آئی، مرزا صاحب کو سمجھ آ گئی. بات وہی آ جاتی ہے. میں یہ وہی آ کہہ رہا جاتی ہوں بات. کہ بھائی آپ یہ مثال دیں گے، یعنی کہ میرے ماتھے پہ لیبل لگائیں گے کہ دراصل ان لوگوں کی طرح وہ بھی یہی بات کرتے تھے، یہ بھی یہی بات کرتا تھا. آپ کہیں، ابھی آپ وہ بات نہیں آپ کر رہے. آپ کہیں میں ایک زندہ بیٹھا ہوا ادھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں. لوگ کیا کہتے بھائی ہیں مجھے اسی کا اس سے جواب دے رہے ہیں کہ وہ یہ باتیں آپ سے پہلے لوگوں نے نہیں کی. پھر وہی مرزا آپ صاحب سے کے خلاف یہی اعتراض نہیں اٹھایا کہ جی لو جی تانوں سمجھ آ گئی. پتہ نہیں پہلے یار کسی آپ کو لوگوں سمجھ کے آئی. دماغ کام کس طرح کرتے ہیں. جی ہاں میں نذیر بھائی، جی طارق بھائی کو میں چھوڑتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. بھئی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیتا ہے، اور پیغام دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے. اب یہ ہے کہ شروع سے اینڈ تک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کو، نبی نے آگے بتا دیا، لوگوں تک وہ پہنچ گیا. اب لوگوں تک پہنچ گیا، اب بعد میں ایک اور نبی آیا، پھر اس نے بتایا کہ بھئی وہ جو اس نے پیغام دیا تھا اور وہی تھی، وہ خود سمجھے اسے ہی تھی تھا. گویا اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دینے میں ناکام، اور نبی جو ہے وہ اپنا پیغام لوگوں کو جو دے رہا ہے وہ اس میں سمجھنے میں ناکام. اب جو لوگ ہیں ان کے بارے میں طارق چوہان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو خبیث ہوگا وہ ادھر ہو جائے گا، جو طیب ہوگا وہ ادھر ہو جائے گا. اور بھائی آخر اس بندے نے جو اینڈ پر ہے اس نے قصور کیا کیا ہے؟ پیغام دینے والا خدا، اس کو آگے پھیلانے والا نبی، اور پتہ لگے کہ نبی سے تو غلطی ہو تو گئی. یہی بات اب ہے کہ یہ لوگ عوام کہتے کیا ہیں کرے؟ 52 عوام کو سال گمراہ تک کیا جا مرزا رہا ہے. صاحب لوگوں کو پہلے بھی مشرکانہ تھے، عقیدے پہ کیسے رہے؟ پہلے ایک بھی نبی لوگ مشرک ایسے ہوتا ہے. کرتے تھے، بعد میں بھی لوگ ایسے کرتے تھے. یہ کوئی نہیں، کمال میں ہے. آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، آپ جو اعتراض آپ نے کیا نا یہی اعتراض کیا گیا جاتا ہے. دیکھا 52 سال تک یہی مرزا اعتراض صاحب لوگ کرتے تھے، مشرکانہ. یہی میری بھی جوابات سن لیں، لوگ دیتے میری تھے. بھی بھائی سن لیں. میں کر رہا ہوں، میری بات کریں، لوگوں کو چھوڑیں. 52 سال تک مرزا صاحب مشرکانہ عقیدے پہ رہے، کیا ایک نبی مشرکانہ عقیدے پہ رہ سکتا ہے؟ اچھا جو تو میں پس سوال ثابت کر رہا ہوا ہوں، کہ مرزا میں صاحب جو کی بھی سوال کر رہا ہوں سچائی اس کا آپ ختم نے ہو گئی. کیا جواب دیا ہے؟ اچھا ہیں؟ ماسٹر صاحب کہتے ہیں لوگوں کو چھوڑیں، میری بات کریں، میں کر رہا ہوں. نہیں میں نے بھی 5 ان مجھ کے سے جملے سوال سن کر لیں، رہے ہیں، 6 دفعہ انہوں نے لوگوں کا نام لیا. مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں جواب دے، میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ نوید صاحب میں تمہیں کنکلوژن تھوڑی جی دسن لگا وا جے اگر جمبا صاحب غلط نے نا تو مرزا صاحب بھی ٹھیک ہونی ہے. جن اور یار یہ کون چوہان سا صاحب کنکلوژن نکال لیا ہے؟ آپ کو میرے دیکھ لو سوال نا کا ہی جو نہیں پتا کہ میں حساب کیا کتاب کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب کٹ کے گئے نے وہی حساب کتاب جمبا صاحب نے کٹے. اگر جے جمبا صاحب کچھ غلط کیتا تو مرزا صاحب نے پھر کہڑا ٹھیک کیتا ہے؟ جے اگر تسی یہ حساب کتاب لینا درست بات ہے. جے جمبا صاحب جھوٹے تھے مرزا صاحب بھی جھوٹے. بھائی میں کسی کے جھوٹے سچے ہونے کی بات تو کر ہی نہیں رہا. پتہ نہیں یار میرا دماغ خراب کرتا ہے. نہیں یہ بات جو کی ہے نا اس نے، کیا نام ہے، نجف نے، بہت کم صحیح باتیں کرتا ہے نجف عباس، اور یہ ان میں سے ایک ہے. مثلا صحیح ترین بات یہی ہے، اور اس کو کھلے دل سے آپ کو بھی ماننا چاہیے. میں نے سنی نہیں، آپ مجھے بتائیں کیا بات کر رہے تھے. مطلب یہی میں نے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جن مماثلتوں کی وجہ سے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیا، وہی مماثلتیں عبدالغفار جمبا صاحب نے اپنے آپ میں دیکھی ہیں. میں نے کیا کہا؟ نہیں میں نے نذیر بھائی سوال کیا وہی مماثلتیں دیکھ کر خود دعویٰ کیا کہ میں وہ مسیح ابن مریم ہوں. مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا مسیح ابن مریم ہونے کا، وہ انہوں نے جو کر دیا تھا وہ ان کو غلطی لگ گئی ہے. اگر یہ باتیں تو ہم کہاں جائیں؟ حد ہو گئی یار. میں عامر نذیر بھائی یہی تو سوال کر رہا ہوں آپ سے.
ابھی میں نے ان دونوں سے بھی کر کے آپ کا سوال ٹھیک ہے، آپ کا سوال درست ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لاجیکل سوال ہے، اور میں چوہان صاحب کو بھی یہی کہنے لگا تھا کہ چوہان صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ٹاک ماسٹر صاحب کو سامنے نہ رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ ایک زید بکر کوئی انسان سوال کر رہا ہے کہ بھئی اس طرح کیسے نظام چل سکتا ہے کہ جو بھی آئے وہ کہے پچھلے کو غلطی لگی میں صحیح ہوں، بعد میں کوئی آئے وہ کہے اس کو بھی غلطی لگی میں صحیح ہوں. تو ایک عام انسان، اصل بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کس طرح چل سکتا ہے، تو ہمارا نظام تو چل رہا ہے اور آپ نے ویسے ہی نہیں ماننا، تو اس لیے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم خوش ہیں اس نظام سے، ہمیں تو یہ کوئی جو مسئلہ نہیں. یہ سارے جو براڈز پر یہ جہاد چل رہا ہے، اس کو آپ چلنا کہتے ہیں؟ لڑائی چل رہی ہے، کوئی علم تو نہیں چل رہا او ہے. بھائی ہمیں اس سے نہیں کیا، ہم تو نہیں عامر لڑ نذیر رہے، بھائی، میرا سوال صرف اتنا ہے، ہم تو میرے اپنے غور سے سن لیں. جو ہمیں سمجھ آ گئی ہم اس پہ خوش ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مومنین میں شامل ہیں، عامر تو نذیر بھائی ہمارے لیے میرا تو کوئی سوال مسئلہ ذرا نہیں ہے. غور سے آپ سن لڑ لیں. رہے ہیں تو اب آپ کا مسئلہ ہے، لڑیں نہ لڑیں. نہیں عامر مسئلہ نذیر تو ان کا ہے، لیکن ان کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ میرا اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیں، کوئی ایسی ان کی رہنمائی کریں کہ ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے. نہیں، وہ رہنمائی نہیں چاہتے، وہ صرف اعتراض چاہتے ہیں. میں یہ کہہ اگر رہا ہوں، رہنمائی چاہتے ہوتے تو وہ جمبا صاحب کو اسٹڈی کرتے، جیسے میں نے کی تھی. میں نے جب جمبا صاحب کو سنا تھا ان کا، میں نے 1 سال پورا اسٹڈی کی یہ ساری. جو چھوٹی سی اسٹڈی ایسے نہیں ہوتا کہ جی عامر آدمی بھائی نے ٹاک سنائی ہے، میں ٹک اس کو ٹاک تو پہ دیکھ بیٹھ کے لینا. آدمی ہدایت تلاش کرے. بھئی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر آپ میں کوشش ہوگی، جذبہ ہوگا ہدایت کو پانے کا، اور ورنہ یا یہ جذبہ ہو کہ یہ جو شخص جھوٹا ہے اس کو میں نے جھوٹا کرنا ہے، تو پھر آپ بھائی کو اگر ہم نے دل میں گانے یہ سننے چیز ہوتے ہیں تو پیدا پھر ہوگی، یہاں کیوں موٹیویشن آتے؟ ہوگی، آپ اس پہ تو وقت یہی لگائیں دیکھ گے. رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی نہیں مینو نہیں فرض، کوئی آیا آندے ہی رندے نے ایسے، ہاں بس ٹھیک ہے، چوہان پھر آپ صاحب کو پرواہ اگر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹاک ماسٹر صاحب اسٹڈی کریں اور وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو پھر ہاں کیا کریں؟ ہاں بالکل، پھر ان کا حق ہے کہ ان کو انکار کریں ان کا. نہیں، یہ جو چھوٹی سی اسٹڈی ابھی عامر نذیر بھائی نے کروائی ہے، میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. نہیں عامر نذیر تو آپ بھائی سوال کر نہیں میرا سکتے. یار، یہ چھوٹی طارق سی بھائی نہیں اسٹڈی بات کرنے دیں گے. ایک خطبے میں میرے سے کو پہلے 2 پوری منٹ کرنے کی دیں، بات سن کے، بعد میں بولتا ہوں. ایک خطبے میں سے 2 منٹ کی بات سن کے آپ نے کہا جی یہ ان کا، بھئی اس سے تو انٹر ریلیٹڈ، انٹر کنیکٹڈ اتنے ایک وسیع مضمون ہے، وہ آپ پڑھیں پہلے، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ نے اپنی طرف سے ایک خلاصہ لگا دیا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب وہ اس کے مزاق نہیں تھے، حالانکہ یہ بات پوری نہیں ہے. کئی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں، لیکن کیونکہ ہم نے سمجھنا نہیں، کیونکہ اگر سمجھ لیں گے تو اعتراض کیسے سمجھیں، ہوگا. ٹاک ماسٹر صاحب اس لیے اعتراض آپ کرتے جائیں گے، سمجھنے میں کی جتنا بھی بیان کروں گا آپ کوشش، کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اعتراض برائے اعتراض نہ کریں. ٹاک ماسٹر صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، پوچھیں ان سے آپ سوال. نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عامر نذیر بھائی. جی بات یہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہر ایک پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ، جہاں بھی اپلائی ہوتا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک وہی کرتا ہے، یعنی ایک پیغام دیتا ہے اپنے بندے کو، چنندہ بندے کو. اب وہ چنندہ بندہ جو ہے وہ اس لیے اس کو پیغام دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے. اب وہ لوگوں کو، کیونکہ ہدایت تو لوگوں کو دینی ہے نا. اب ان دونوں میں یعنی کہ ایک وہی دینے والا، ایک وہی وصول کرنے والا، ان دونوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ جو عوام کو بتایا جائے گا اس کو صحیح راستے پر لایا جائے، اس کو گمراہ نہ ہونے دیا جائے. اب اگر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہی ہوئی تھی، نبی پہ ہوئی تھی، نبی نے آگے بتا دیا بلکہ چھپوا بھی دیا، اب عوام جو ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ بھی بات ایسی ہے، یہ وہی ہوئی تھی. اب ایک اور نبی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے اس نے جو لوگوں کو بتایا تھا وہ ساروں کو گمراہ کر کے چلا گیا. اب ٹھیک ہے، چلو یہ بھی دونوں ٹھیک ہے. اب جو گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کے غلط سمجھنے کی وجہ سے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو یہ لیبل کیوں لگایا جا رہا ہے کہ لوگ پہلے یہ بھی کہتے تھے، لوگ پہلے وہ بھی کہتے تھے؟ بھئی آپ یہ دیکھیں گے قصور کہاں پر ہے، وہ وجہ کہاں پر ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو تو چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہی کرے اور پھر وہ آگے دنیا میں پھیلا دے اور پھر بعد میں پتہ لگے کہ وہ تو وہی کو غلط سمجھاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو غلط انفارمیشن ملی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟
جی اتنا سوال ہے میرا. یہ بہت بڑا سوال ہے، اتنا سا سوال نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر ہر آنے والا پیچھے والے کو جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کو کہے کہ اس کو لگی تھی غلطی، میں آ گیا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو چھوڑ دیں، مجھ کو مان لیں، میری بات صحیح مانیں، اس طرح نظام دیکھو وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس گمراہ جو عوام ہے جس کو وہ پیغام پہنچا اس کا کیا کرنا ہے؟ وہی تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو پہلا سٹیپ ہے نا وہیں پہ گاڑی پھنس جاتی ہے نا. آپ تو دوسرے تیسرے کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو پہلے سٹیپ میں ہی کسی نے یہ خبر دی، بندے ہو گئے گمراہ، بندے اس گمراہی پہ مر گئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے کہ بھائی یہ جو بندے مر گئے ہیں گمراہی پر، کیونکہ یہ ہمارے اکابر کی اجتہادی غلطی تھی، اس غلطی پر وہ فوت ہو گئے ہیں بندے. تو میں اجتہادی غلطی کے علاوہ اس وحی کی غرض و غایت ہی فوت ہو گئی، ہاں جی مقصد ہی پورا نہیں ہوا. وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں تو اس طرح کا کوئی اصول نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی کسی غلطی کی نشاندہی کر کے کوئی دعویٰ نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو غلط قرار دے کر کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی یہ غلطی ہے. ان کی غلطی نہیں تھی، عیسائیوں کی غلطی تھی. عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ورنہ عیسیٰ ابن مریم مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بالکل ایسے ہی جیسے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ہماری نظر میں تو نبی غلطی کر کے نہیں جاتا کہ بعد میں آنے والے جو اس کے پیروکار ہیں وہ اسی غلطی پہ مر جائیں، قصور نبی کا ہو بھگتے. کہتے ہیں بھائی قسم نانی کرے تے چٹی دو طرح پڑے، ایسے نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے، غلط اصول ہے، غلط معیار ہے. اس طرح قصور کسی اور کا، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی عجب رکھا ہے. یہ بہت ظلم ہے، یہ بہت زیادتی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا. خدا کے لیے یہ مرزا صاحب نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے. یہ مرزا صاحب نے بنیاد رکھی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کی حقیقت کا علم نہ ہوا ہو، دجال کا، دعوت العرض کا پتہ نہ چلا ہو، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے بنیاد رکھی ہے اور نبی پاک کو غلط قرار دے کر معاذ اللہ اپنے آپ کو صحیح قرار دیا. اب عبدالغفار جمبا صاحب مرزا صاحب کو غلط قرار دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دے رہے ہیں. جیسے کو تیسا تو ہوگا. ہاں تو گل کی جی عامر بھائی، یقین کرو ساری گل کا نچوڑ ہون تو اینڈ والی گل تے کیتا. یہ بھی میں نچوڑ اور بھی رکھے، میں انہوں اور نچوڑاں گا تو یہ اور بھی بڑے قیمتی پھر خون نچڑے گا. جی ہاں. ٹول سپاٹم سب کون ہے جی؟ بولے محترم. جی سر، میں ایک ایتھیسٹ ہوں، آپ یہ بھی بول سکتے ہو کہ میں ایگنوسٹک ہوں، ان سرچ آف گاڈ ہوں میں. تو میرا ایک دو سوال ہے، اگر کوئی آنسر کر سکتا ہے اگر آپ کا آپ تو سیدھے ہی جنتی ہیں، آپ تو سیدھے ہی جنتی ہیں، آپ کیوں ان جگہوں میں پڑتے ہیں؟ آپ کو کیا فکر ہے؟ اگر آپ ایگنوسٹک ہیں جنت جا رہے ہیں. نہیں، میں ان سرچ آف گاڈ ہوں. ایکچولی میرے بھائی دو ویسے تین آپ کا سوال ہے. کویشچن کیا ہے؟ ٹھہر جائیں. یار میرا کوشچن یہ ہے کہ کویشچن لینے سے پہلے خدا ہمیں اپنا ایک منٹ محترم، ایک سیکنڈ صرف ٹھہر جائیں. آپ کا سوال جس نے لینا ہے اسی نے جواب دینا ہے. اگر مجھے آپ نے سوال کرنا ہے تو مجھے پہلے اجازت دیں کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں آپ کو جواب کس طرح کا دوں گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ کے نزدیک معیار آپ کی عقل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی زمانہ ہے، سائنس ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک معیار؟ کہاں سے جواب دیا جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. ورنہ ٹاک ماسٹر صاحب سوال جی عامر بھائی، نہیں صحیح ہے. عامر بھائی مجھے ایویڈنس چاہیے. جیسے ایویڈنس آپ کے خدا نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا جب انہوں نے 3 پرندے کاٹ کے الگ الگ جگہوں پہ رکھے تھے اور ان کے اندر جان ڈالی تھی، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کو بولا تھا کہ کیا تو موت کے بعد واپس زندگی دے سکتا ہے؟
تو اللہ نے بولا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے بولا یقین ہے لیکن دل کی مطلب خواہش کے لیے، دل کو اطمینان کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ایک نبی کو، ٹھیک ہے، اگر اطمینان نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے، تو ایک انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر ایک نبی کو انہوں نے ایک معجزہ کر کے دکھایا تو آج کل کے انسانوں کو ایٹ لیسٹ 4 5 10 ایک تقریباً معجزے دکھانے چاہیے تاکہ ہر انسان کو یقین ہو جائے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ نہیں، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی خارق عادت نشان پیش کیا جائے تو آپ کا اطمینان قلبی ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم کو کیا گیا ہے۔ مجھے بھی ایک اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو ابھی، یا آپ کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم تو نارمل انسان ہیں نا، نبی تو چوزن ون ہے۔ پہلے تو عامر بھائی کے سوال کا جواب دیں کہ آپ کو جواب کس صورت میں چاہیے، یعنی دنیاوی ایویڈنس۔ عامر بھائی آواز پہچان لے ہو، عامر بھائی آواز پہچان رہے ہو انہاں دی سول سپاٹن صاحب دی؟ چلو بھائی کوئی فتویٰ لگانے والا، آپ اس کو نہیں معذرت نہیں سر، تسی محترم دیکھیں، بندہ نہ دیکھیں۔ نہیں بندہ نہیں، میں تھوڑا جنا ایک بندے دی پہچان کر رہا تو عامر بھائی میں تمہیں واٹس اپ کر رہا، تسی بھی تھوڑا جہا غور کریں۔ اوکے، اچھا، یہ اپنی طرف سے پہچانے بنانے لگ جاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی۔ نہیں سر معذرت، تمہیں اگر برا لگا تو سوال کرو بے شک، لیکن میں نے کوئی ججمنٹ میں نہیں کر رہا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ اور کچھ بھی ہے، یا جس طریقے سے اب یہ عورتوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، میں واٹس ایپ کرنا، میں یہ کرنا، میں وہ کرنا، میں اپنا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ وغیرہ سارا کچھ لوکیشن بھی دے سکتا ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر آ کے عورتوں والی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کا جواب دیں۔ محترم میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں یا کچھ۔ سر محترم میری گل سنو، تسی قابل عزت ساڈے کول آئے ہو، میں تہاڈے اوتے نہ تو کوئی ججمنٹ کر رہا، میں اپنی کوئی بندے دی سوچ سمجھ کر رہا، ٹھیک ہے۔ ساڈے کول یعنی کہ بہت سارے بندے آتے ہیں، اگر تسی عورتاں والے کام کرو گے یا عورتاں اللہ معافی دے نام تے میں الحمدللہ مرد ہی بیٹھے ہیں اور تہاڈے سامنے بیٹھ کے گل کر رہے، اگر تہاڈے تو بھائی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، مینوں ایک سوال نہیں آپ کو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ میں تمہیں واٹس ایپ پہ بتاتا ہوں کہ کون ہے۔ میں اگر غلط ہوں آپ کو یہاں بات کرنے سے عامر بھائی ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں تو بات کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹاپک پہ آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ واٹس ایپ پہ پلیز بتائیے سب کو۔ سر اس سے جذباتی نہ ہوں، رام رام سے حوصلے سے بات کریں، اور وہ جو کدھر گئے بھائی سول سپاٹن، چلے کیوں گئے ہیں؟ کس نے اتارا ہے ہم کو؟ کسی نے اتارا ہوگا۔ میرے انٹرسٹ کا موضوع آ رہا تھا، کوئی سننا چاہتا تھا میں آپ دونوں کی۔ نجف عباس صاحب، آپ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ عامر نذیر صاحب سے جو مرضی شیئر کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، کیونکہ سال میں کوئی کالا نہیں ہے۔ اکبر بھائی بات یہ نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کی کوئی آئی ڈی بتانی ہے عامر نذیر بھائی کو تو چپ کر کے بتا دیں، یہاں پر بات کرنے کا نہیں، مقصد اس کیا نے ہے؟ نجف نے سامنے کہا ہے نا سب کے، چھپ کے تو نہیں کہا، کوئی چوری تو نہیں اس نے کی، اس نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو، آپ چیک کریں، غور کرنا۔ نہیں ہو تو سکتا کیا ہے یہ تھریٹ ہے؟ سول کے لیے تھریٹ ہے؟ بھائی اس کے مطلب بات کرنے کا یہی تھا کہ ہو سکتا ہے مجھ کو غلطی لگ رہی ہو، آپ بھی غور کریں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی سوال کو پہچانے، بندہ کیوں پہچاننے کی کوشش نہیں، ہو وہ سوال کا جواب اس نجف نے کہا نا کہ ہم دیتے ہیں، بھائی آپ کرو سوال۔ جی عامر نذیر بھائی شروع کریں۔ اچھا، پہلے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خارق عادت نشان دکھایا ان کے اطمینان قلب کے لیے، تو یہ بھی کوئی اسی طرح کا خارق عادت نشان چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو صاف بتا دیتے ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ ابراہیم ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا خارق عادت۔ میں بیچ میں صلح صفائی کروں گا تھوڑی سی عامر نذیر بھائی، سوال ان کا یہ نہیں ہے، سوال ان کا یہ خارق عادت چلو کی ہے انہوں نے، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ پر اعتبار نہیں آیا کہ انہوں نے دل کی تسلی کے لیے پریکٹیکل مانگا کہ کیسے تو زندہ کرے گا، یعنی وہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ کریں گے کہ نہیں، یہ اطمینان کے لیے کہ واقعی وہ زندہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیوں کیا، ان کا مطلب یہ ہے۔ جی نہیں، ان کا سوال یہ نہیں ہے، یہ سوال ان کا نہیں ہے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے کوئی ثبوت مانگا تھا، کوئی چیز ایسی مانگی تھی جو خارق عادت ہو، تو میں بھی ایسی کوئی خارق عادت نشان چاہتا ہوں جس سے میرا وہ جو ایمان ہے یا اطمینان قلب ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ وہ عامر نذیر بھائی میں ایک بار ریپیٹ کر دوں؟ جی کر دیں۔ اوکے عامر نذیر بھائی میں یہ بول رہا ہوں، پہلی بات تو یار آپ لوگوں میں کافی حوصلہ ہے، آپ لوگ دوسرے کی بات بھی سنتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، ادروائز لوگ بالکل نہیں سنتے، اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بول رہا ہوں کہ سمپل اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ ایک نبی کو اگر بھروسہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اطمینان قلب یہی ہوگا نا کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس کو اگر خدا بول رہا ہے کہ 3 پرندے مارو، ان کو مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو اور دیکھو کہ پھر میں ان کو زندہ کرتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نبی کو معجزہ جب کر کے جب نبی کو یہ معجزہ کر کے دکھا دیا ہے اور نبی کو اطمینان آ گیا ہے، تو ایک عام انسان بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو بھی 2 4 6 معجزے دکھا دے تاکہ اس کو بھی اطمینان ہو جائے، وہ بھی رائے راست پہ آ جائے۔ لیکن یہ والا معجزہ نہیں چاہیے کہ یہ پہاڑ کس نے بنائی، یہ اللہ نے بنائی، یہ ستارے کس نے بنائے، یہ اللہ نے بنائے۔ ایویڈنس چاہیے ہمیں جو پروف کے ساتھ ہو کہ بھائی ہاں یہ معجزہ میرے سامنے ہو رہا ہے ابھی اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور ہاں بھائی اب مجھے یقین اللہ کا۔ اچھا، اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی آیت میں پہلے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کا ایمان اس بات پر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، صرف ایمان کی زیادت کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ ایمان کی زیادت آپ نے زیادہ کر دیا ہے اطمینان قلب کے لیے۔ اطمینان قلب سے ایمان بڑھتا ہے نا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلے میں بھی بڑھانا چاہتا ہوں، نتیجہ نہ بتائے نا، آپ جو لکھا ہے وہ بتائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو بندے کا ایمان ہے اگر وہ اس میں زیادت چاہتا ہے تو اور بات ہے، لیکن ایک بندہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ صفر ہے بالکل، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا خارق عادت نشان دکھایا جائے تاکہ ایمان میرا پیدا ہو، میرا یقین کھڑا ہو جائے کہ ہاں کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے۔ تو یہ ایک الگ بات عامر ہے۔ نذیر بھائی جس کا ایمان ہے اس کے لیے تو پھر بھی تھوڑی سی آسانی ہوگی، جس کا نہیں ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہے نا، اس کو تو پھر میرے خیال میں اور زیادہ پروف ملنے چاہیے بہت زیادہ، ہاں، تاکہ وہ ایمان پہ بھی آ جائے۔ اور جی نہیں، لیکن جو بات آپ نے پیش کی ہے نا بطور دلیل کے، اس میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس میں وہ ایمان کی زیادت کے لیے یہ چاہتے تھے۔ اطمینان قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اطمینان قلب ہو جائے، یعنی میرا ایمان بڑھ جائے اس سے۔ عامر نذیر بھائی دیکھیں، اس کو توڑ مروڑ کے آپ کچھ بھی کریں، سیدھی سی بات ہے ان کے دل میں اس چیز کا ایمان نہیں تھا، ورنہ یہ سوال ہی نہ ہوتا۔ نہیں، اس آپ کے یہ اندر بات ہوتا ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے وہاں پر۔ آئی ایم سوری، لیکن دیکھیں مجھے اگر اپنے دل کی وہ اس کو خواہش کو پورا کرنا ہے تو لازم سی بات ہے پھر میرے سامنے وہ پروف ہونا چاہیے، اور میں وہ سوال کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے میں نے چیزیں بولی وہ ساری انویلڈ ہے۔ اصل بات یہی ہے اطمینان قلبی کی، یہ ہوگا تو ایمان بھی سب ہوگا، سارا کچھ ایگزسٹ کرے گا، یہ نہیں ہوگا تو کچھ ایگزسٹ نہیں کرے گا، سارا کچا پکا ہوگا۔ ایک سیکنڈ، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا۔ بہرحال یہ بات تو جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت دے دیتا ہوں، ذرا ایک سیکنڈ ہولڈ رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے مزید بحث نہیں کروں گا اس پہ، کوئی ایشو نہیں اگر آپ مطلب بول رہے ہیں کہ میرا سوال انویلڈ ہے، کیونکہ آپ کے مطابق تو پھر ایک انسان کو پہلے ایمان لائے اس کے بعد اطمینان، چلے میں ایمان لاتا ہوں، مجھے اطمینان قلبی کرا دیں گے ابھی پھر؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے پہلے اس کو چیک کر لیں۔ 22 قال ابراہیم اور رب ارنی، 120 بار پڑھا ہوا ہے، الگ الگ ترجمے پڑھے ہیں، الگ الگ مولویوں کے اسکالرس کے ترجمے پڑھے ہیں، وہ آپ کان کہیں سے بھی پکڑے، بات سیم ہے۔
نہیں، جو آپ نے بات کہی ہے کہ وہ ایمان تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، بلکہ میں تو اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ان کا ایمان تھا ہی نہیں، جو بات آپ نے سر جس کا ایمان ہوتا ہے اس کو اطمینان قلبی نہیں چاہیے، جب ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنفرمڈ ہے، 110% ہے۔ یہ جب میں نے آپ کو پہلے سنیں میری بات، میں نے آپ کو پہلے ہی پوچھا کہ آپ کس چیز کو فالو کرتے۔ اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جس کے پاس ایمان ہو اس کو اطمینان قلب نہیں چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب 313 کے بالمقابل 1000 بندوں کا انہوں نے سنا کہ بھئی آگے زیادہ بندے ہیں، تو ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اطمینان قلب سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان جیسے ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ تو یہ بات تو پہلی تو آپ کی درست نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو وہ بندہ اطمینان قلب نہیں چاہتا یا اس کی زیادت نہیں چاہتا، یہ بات درست سر نہیں۔ آپ مجھے لاجیکل چیزیں کوٹ کرو گے، آپ مجھے یہ واقعات کوٹ نہیں کرو گے 313 اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ نہیں، کو کوٹ لیکن اب کروں گا آپ کہ کتنی جنگیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پہ مسلمان تھوڑا سا غرور دکھا رہے تھے وہاں پہ زیادہ ہو کے بھی ہار گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، آپ اس طریقے سے وہ آپ کو مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی ویسے دل میں رنجش ہے تو آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان ہے، جو آپ کہنا چاہیں آپ آزاد ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنا ایک سینس بتایا کہ آپ کا سینس یہ ہے کہ ایمان ہو تو اطمینان قلبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا سینس یہ ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود اطمینان قلب سے اس کے ایمان میں زیادت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان ہے ہی ایسی چیز کہ وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اس پر میں بھی عامر بات بھائی آپ کے نزدیک، جی ٹاک ماسٹر آپ بولیں۔ جی سول بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تعلق کی بات ہے کہ اللہ کا اور حضرت ابراہیم کا تعلق کیا تھا۔ یوں کہیے کہ ایک پیارے بندے کا، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی نزدیک ترین سمجھے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی میرا بڑا کہے، میں فرض کیا کہ ابھی بچہ ہوں، لڑکپن میں ہوں، میں کہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ اتنے سپیڈ پر چلتی ہے، اور وہ میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلتی ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر مجھے دکھا دے گا تو میں زیادہ خوش ہو جاؤں گا اس بات پر کہ ہاں بھائی واقعی یہ تو اتنا چلتی ہے۔ اس میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ مجھے اس کی بات پر اعتبار نہیں آیا، بلکہ میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا تھا اور وہ خواہش اس نے پوری کر دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تو کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ وہ کیسے کرتا ہے، تو وہ جو کیسے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ یہ میری طرف سے جواب ہے، جیسے آپ کی مرضی، ایکسیپٹ کر لیں یا رہنے دیں۔ ٹاک ماسٹر اگر میں ایمان ابھی لے آؤں تو مجھے پھر دکھا دیں گے یا صرف حضرت نہیں، ابراہیم کے لیے ہے؟ کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ جتنے میں بھی مذہب ہے نا آپ کو یہ اسی 6 لیے 8 10 لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں، باقی ساری دنیا میں جو لوگ بھیجے ہیں وہ موسمی کا جوس پینے کے لیے آئے ہیں، یہ دین صرف یہ 6 8 10 لوگوں ایک کا سوال میں بھی اسی لیے میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہم نے ایک آزمائش سے گزرنا ہے۔ جی اچھا میں بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، چلے اگر آپ نے کر لیا ہے، آپ چلیں ایک اگنوسٹک یا ایتھیسٹ ہیں، اگر اجازت دیں تو میں بھی کر لوں سوال آپ کو؟ شور عامر بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا سر، آپ یہاں پہ آئے یہاں پہ آ کر، یار گولڈن مائل کی طرف سے جانا مجھے، ادھر گولڈن مائل، آپ یہاں پہ آئے، یہاں پہ بیٹھے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا، دماغ میں ایک سوال آیا، دماغ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن دماغ نے آپ کی زبان کو جو کمانڈ دی کہ یہ سوال کرو، آپ نے زبان کے ذریعے پوچھا، ایک پیغام جو تھا، مجھے وہ پیغام دیکھنا ہے، اگر آپ مجھے وہ پیغام دکھا دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ میں بھی یہ آپ پیغام بہت چھوٹا ہے خدا کے پروف کے سامنے نا، تو سر یہ تو آپ
ابھی چھوٹے سے میں آپ کے ساتھ ہونا، دیکھیں اتنی چھوٹی سی چیز ہے، آپ مجھے وہ پیغام دکھا دیں، میں آپ کے ساتھ ادھر بیٹھ کے آپ کے ساتھ عامر بھائی سے سوال کروں گا۔ میری بات سنیں عامر بھائی سوال آپ کو یہ سمجھنا ایریز مسٹر بھائی، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو برڈن آف پروف ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو نیچر سے ہٹ کے دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ نہیں کرتا، اور یہ نیچر سے ہٹ کے آپ دعویٰ کر رہے ہو۔ دیکھو میری بات سنو، تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جو دکھ رہی بھی نہیں ہے، جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ آپ نے ایک چیز یار آگے سگنل کی طرف سے جانے، سگنل پہ اتار دو، مشکل نہیں، یہاں اتار دو۔ اوکے شکریہ سر، آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ایک چیز کو جو ہے ہی نہیں، جس طریقے سے آپ نے ایک سوال پوچھا، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ میں نے وہ آپ کی وہ کمانڈ دیکھنی ہے جو دماغ سے آپ کو آپ کی ٹنگ تک پہنچی، وہ کمانڈ مجھے دکھا دیں سر۔ ایگزسٹ تو وہ بھی یعنی کہ دماغ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آخر میں یہی بولنا ہے کہ یہ جو کمانڈ آپ کو ملی ہے، یہی تو وہ خدا ہے جس نے آپ کو وہ کمانڈ دی، کیونکہ آپ لوگوں کا آخر یہی حل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنا مذاق بنا رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے جس طرح ایگزسٹنس کا پوچھا ہے، میں بھی آپ سے ایگزسٹنس کا پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ میں بھی عامر صاحب یہ بہت، اگر میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا الیبوریٹ کر کے جواب دوں۔ عامر بھائی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، یہ عامر بھائی آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اس سے پوچھ دیں وہ کمانڈ دیکھنی ہے جو کمانڈ دماغ سے زبان تک پہنچے۔ میں بتا دیتا ہوں، ماسٹر صاحب 2 منٹ کھلو جو پتہ ہے تھوڑے کو پوچھ باری باری بات کریں، ان کو بولنے دیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ سول سپارٹن۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بردر میں جی سول بھائی، دیکھیے، میں پہلی بات ہے کہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں اور میں آپ کو ساری کمانڈز بتاؤں گا آگے۔ میرا جو سوال تھا وہ نیچر کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا سوال آپ مجھے عامر نذیر بھائی نے اور آپ نے ٹاک ماسٹر آپ نے بھی مجھے اپنی کوشش کر کے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو کوئی برا نہیں بول رہا کہ میں سہمت نہیں ہوں یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، آپ نے بیسٹ آف دا یور نالج آپ نے مجھے جواب دینے کی کوشش کی، بٹ ابھی اس سے ہٹ کے ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دینا کہ بھائی وہ کمانڈ کہاں سے سر آئی، میں نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دیکھیں میرے محترم، میں نے آپ سے یقین کرے اتنے احترام سے سوال کیا ہے کہ میں نے کوئی چول نہیں ماری، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ہم سے سوال کیا تھا شاید آپ اس سے مطمئن نہ ہو سکے ہوں، لیکن جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یار وہ ڈیمانڈ وہ کمانڈ کہاں سے آئی، دیکھیں کمانڈ پہنچی ہے، وہ زبان تک کمانڈ پہنچی ہے، وہ کمانڈ مجھے دیکھنی ہے یار، وہ کیسے پہنچتی ہے؟ میرے جیب میں پڑی، میں بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ بھائی مجھے نہیں پتا برو۔ چلے جواب ہو گیا ابھی سول بھائی، ٹھیک ہوگا بہت مہربانی سر، بہت شکریہ۔ نو وریز نو وریز۔ ہمارے پاس بھی بھائی آپ کے لیے وہ جو آپ خارق کی عادت نشان مانگ رہے ہیں نا، ہمارا ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم دکھا سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کوئی دکھا دے نشان، آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا کوئی خالق مالک رازق ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو دکھا دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نہ دعویٰ ہے نہ اس طرح کی کوئی خارق عدد نشان ہے۔ بھائی ہم سے آپ معذرت قبول کر لیں، ہم تو ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں، البتہ عقلی طور پر ہم نہیں عامر بھائی، آپ نے بہت زبردست جواب دینے کی کوشش کی ہے، مجھے اتنا جواب بھی لوگوں سے نہیں ملا، آپ نے بہت بہترین کوشش کی ہے اور آپ ایک بہت بہترین انسان ہے، اور ٹاک ماسٹر آپ بھی، کیونکہ دیکھیے میں جا کے سوال کرتا ہوں نا تو تھوڑی دیر میں لوگ جو ہے نا ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں بہت حوصلہ ہے، اور جبکہ یہ حوصلہ آپ کے بڑے مولویوں میں بھی بالکل نہیں ہے، لیکن آپ عام انسان ہیں، آپ کے اندر یہ بہت حوصلہ ہے اور بہت بڑی بات ہے یہ آپ کے ٹریڈ پر ہوتی ہے بات۔ آپ کہتے ہیں کہ عامر نذیر بھائی اور ٹاک ماسٹر بھائی آپ نے کوشش کی ہے۔ سول بھائی ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ جی باقیوں نے مطلب ہے کوشش کی ہے، ہاں نہ مطلب ہے کہ کوئی صحیح کوشش نہیں تھی، بس کوشش کر لی ہے، جواب آپ کو نہیں ملا ہے۔ آپ اگلا سوال کریں۔ نہیں، میں نے بولا ٹو دا بیسٹ آف یور نالج آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کوشش تو نہیں کی، ہم نے تو جواب دیا ہے۔ وہ جواب ان کو نہیں کرتا۔ اصل میں میری جو ڈاکٹرین ہے نا، میری ڈاکٹرین میں وہ فٹ ان نہیں بیٹھ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ بولا ہے۔ چلے میں آپ کو بولتا ہوں، آپ نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔
خوش رہے. میری بات کا برا تو نہیں لگا آپ کو؟ پہلے یہ بتا دیں. نہیں عامر بھائی آپ بہت اچھے بندے ہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے لیا اور میرا سوال بھی لیا اور اطمینان سے سنا بھی مجھے. یو آر موسٹ ویلکم. آپ اپنا کوئی ایرز بھائی جو آپ کمانڈ کا پوچھ رہے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں, مجھ سے پوچھیے گا. یہ جو سفر یہ میں نے آپ دونوں بھائیوں کو فالو بھی کر دیا ہے, انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. مجھے نہیں کیا, آپ کو بھی کیا, آپ کو بھی کروں گا یار. خوش رہے. بعد میں اللہ پاک آپ کو ہدایت دے, اللہ پاک حق کا راستہ آپ کو دکھائے جس چیز کی آپ تلاش کریں. تھینک یو ویری مچ سر. سول بھائی بس اتنا ہی تھا؟ جی سر, میرے پاس فی الحال ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور نکلنا ہے مجھے ویسے بھی. ٹھیک ہے, میں پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. دیکھیں منہ بھی ابھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کورے کان میں اذان تو دی گئی ہوگی. جی, اور ایکچولی وہ گھر پہ تو اوبیسلی نا گھر میں سارے یہ ورڈز یوز کرتے ہیں تو زبان کا. انشاءاللہ ماشاءاللہ کی پرچھائیاں اتنی جلدی دھلتی نہیں ہیں. جی چلیں, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی. شکریہ بھائی جان, شکریہ. ٹاک ماسٹر صاحب آج کی کھادا جے میں ریشو کڈیا میں کہ 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ بول رہے ہیں اور 1 گھنٹہ باقی دوست بول رہے ہیں. یار اکثر تو میں کیا کھایا ہوا ہے؟ اکثر تو میں نہیں بولتا. پھر آپ کہتے ہیں میں تو بولا ہی نہیں ہوں. اگر آج تھوڑا سا بول لیا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ بولتا ہے. نہیں آپ تو بولتے ہی نہیں. بھائی کمانڈ کس نے دی آپ کو؟ یہ سوال کرنے کی کمانڈ کس نے دی؟ ابو رافع نے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کمانڈ کس نے دی؟ ابو رافع. میرے پاس اس کی نا پوری کی پوری تحریر پڑی ہے, انشاءاللہ میں کسی دن لے کے آؤں گا. مجھے پاکستان انشاءاللہ میں نے نہیں دی. 1 منٹ, اس تحریر کو آپ نے پڑھا تھا ایرز بھائی؟ میں آپ کو وہ زبانی نہیں سنا سکتا, لیکن میرے پاس نہیں, آپ نے اس کو بہت پڑھا ساری تھا. ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے سوالات کے جواب نہیں ایرز بھائی, ہمارے بہت سارے دیکھیں قائمہ محدثین اور یہ امام, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے میری بات پہ جوابات غور تو کر لیں. میری بات پہ غور تو کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھی تھی. میرے پاس میں یقین کرے اس پہ مجھے لفظ یاد نہیں ہے, لیکن سوال یاد. میں وہ ہو پڑھی ہے. اتنا سا جواب ہے کہ پڑھی تھی, تو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتا دیں جواب اس کا کیا. نہیں, آپ کو وہ تحریر سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے جو تحریر پڑھی تھی, میری بات دیکھیں نا, سسٹمیٹکلی چلیں. آپ نے جو تحریر پڑھی تھی وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے اس لحاظ سے نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, میں نے صرف سرسری سی جیسے ہوتا ہے نا کہ کتاب پڑھی ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں جو اس کا جواب دیں. میں سمجھ آنی نہ آنی بے شک میں نہیں سمجھ آئی. چلو یہ اگر آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ اس تحریر کا حوالہ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ نجف تی بلی پنجا مارے گی آپ کو ٹاک ماسٹر صاحب. ٹھیک ہو گیا جناب, میں معذرت چاہنا. ٹھیک ہو گیا, لیکن سوال کر سکنا نا. گل نہیں اگر بتا. جی عامر بھائی, یہ پیر صاحب کیوں چپ ہے آج؟ اصل میں جب کوئی ایتھیسٹ آ جاتا ہے, یہ ایتھیسٹ ہے یہ ایتھیسٹ ہے ایرز بھائی. پیر صاحب 2 آئیڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چپ ہیں. یہ لفظ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے یا ایتھیسٹ ہے؟ جو بھی ہے, لیکن ہے خدا سے انکاری. اچھا, جب کوئی ایتھیسٹ آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اسی بات سے ڈرتا ہے کہ لوگ میرے ماتھے پر ٹھپا لگائیں گے, وہ ایتھیسٹ کی گل سننے والی ہے ہی نہیں, دفع کرو یہ وہ. اور اکثر مسلمان جو ہیں یا یہ مذہبی جتنے بھی ہیں وہ ان سے بچتے بھی ہیں کہ یہ سوال بڑے الٹے ہیں, ان کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. تو یہ تو ہے. اور عجیب بات ایک اور بھی ہے ایرز بھائی, یہ جو ایتھیسٹ آتے ہیں نا, یعنی جو بھی ایتھیسٹ بنتے ہیں عموماً مسلمانوں میں سے بھی بنتے ہیں کافی, جن کے اندر جو ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہرحال بھرا ہی ہوتا ہے. تو
ये अपने आप को अकल में कुछ ऊंचा तस्वर कर लेते हैं अपने आप को कि हम जो हैं वो काफी अक्लमंद हैं, और ये जिन लोगों से, जिन कीड़े मकोड़ों से मैं पूछ रहा हूँ, इनको कुछ पता नहीं है। अभी मैं 1-2 सवाल करूंगा तो ये आए बाएं शाये करते रहेंगे। तो ये एथियस्ट जो है ना, वो कुंद ज़ेन भी जो है ना, वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 8वीं पास का एक सिपाही जो है ना आर्मी का, जिसने 8वीं पास की होती है, जो है वो वर्दी पहनता है तो अक्लमंद हो जाता है। और इसी तरह पुलिस वाले जो 5वीं और 8वीं पास वाले सिपाही होते हैं, तो वो भी वर्दी पहनते ही आवाम से अपने आप को कुछ सुपर अक्लमंद समझना शुरू हो जाते हैं। अब एग्जैक्टली यही मिसाल आप लोगों पर आती है। 8वीं पास भी नहीं था, खलीफा बन गया आपका, और जी हुजूर हो गया, हुजूर तो हो गया, बीमारी हो गई आपको मिर्जाई माफिया हो गया। रफी भाई, ये बात सही है नहीं सही है बताए? वो मैट्रिक फेल था, गलत हो ही नहीं सकती, आपकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती ना। चलो ठीक है। आमिर भाई हाँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ 100% ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। नहीं तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? यार सब चुप कर जो बोली जा रहे हो बात कह रहे से मिलदी है तो बंदा ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਐਗਨੋਸਟਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਐਥਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ। ਲਾਫਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। यार थोड़ा जिहा अपने आप नूं ना इंसानियत दे कम अज कम दर्जे ते रखो। कोई किसी बंदे नाल इत्थे धक्का नहीं कर सकता, कम अज कम सोशल मीडिया उत्ते। पाकिस्तान दी जमीन ते या जिथे भी कोई तुहाडा इंसान दा ताकत दा कोई हुंदा है ना, उत्थे कोई बंदा अमली तौर ते वक्ती तौर ते अल्लाह नूं ताकत दिंदा, इत्थे ते ताकत ही कोई नहीं है। सोशल मीडिया ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਈਮਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਕਰਨ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। टावर साहब हुण बोलो, हुण कोई भी नहीं बोल रहा, हुण बोलो तुसी। अकबर भाई, मैंने पहली दफा किसी बंदे को अपनी आवाज से इरिटेट होते देखा है। नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इरिटेट नहीं हो रहा, मजाक कर रहा तुहाडे नाल। मैं ये कह रहा था कि किसी ने लिखा है, क्योंकि मैनूं पता है कि ना तुसी बदतमीजी करदे हो, ना तुसी इंजॉय करदे हो, इस वास्ते मैं तुहाडे नाल मजाक करना वा। तुसी जिन्ना मर्जी बोलो, मैनूं ते अच्छा लगदा तुहाडी आवाज सुन के। मैं पहले भी कई दफा कह चुका। लिखा है, सारे मसल्ली आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, दूसरी जानब यहूदी इनकी लाशें उछाल रहे हैं। ये साथ भाई, आप क्यों नहीं लड़ रहे? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बुला लो मतलब?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਅੱਜ ਤੇ